السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایپیسوڈ 3 یرموک کے معرکہ ارائی میں 1,00,000 کے قریب رومی سپاہی قتل ہوئے اور 3,000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ جب قیصر روم کو اس عبرتناک شکست کی خبر ملی تو شدت غم سے اس کا چہرہ، سرخ و سفید چہرہ، دھواں ہو گیا۔ پھر وہ انتہائی حسرت و یاس کے عالم میں سینہ کوبی کرتا ہوا شام سے قسطنطنیہ چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھیجا ہوا قاصد فتح عظیم کا مسودہ لے کر برق رفتاری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کی طرح جنگ یرموک کا نتیجہ جاننے کے لیے کئی راتوں سے جاگ رہے تھے۔ پھر جب قاصد نے لشکر اسلام کی سربلندی اور سرخروئی کی خبر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مضطرب ہو کر مسند خلافت سے اتر کر سجدے میں چلے گئے۔ معبود حقیقی کا شکر ادا کرنے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ ایران کے بعد دوسری عظیم طاقت روم کا غرور بھی خاک میں مل گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی جنگی مہم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی، مگر درمیان میں جنگ یرموک چھڑ جانے سے وہ مہم ادھوری رہ گئی تھی۔ قیصر روم کے اقتدار کا خاتمہ ہوتے ہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے کچھ دنوں تک مدافعت کی، مگر ان کی عسکری قوت بکھر چکی تھی، اس لیے مسلمانوں سے صلح پر آمادہ ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کر صلح کا معاہدہ تحریر کریں۔ یہ بڑی عجیب شرط تھی، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی قاصد کو ایک خط دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ عبارت درج تھی: اگر امیر المومنین بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ و جدل اور خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر کے بلا تاخیر فلسطین کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ آئندہ کبھی دیکھے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے کہ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ آپ کا سامان سفر تھا۔ نہ چھتر شاہی، نہ فوج کثیر، نہ طبل و علم اور نہ محافظ و نقیب۔ کیسر و کسریٰ کے تاج جس کے قدموں کا غبار بن چکے تھے، یہ اس عظیم فاتح کا سفر تھا۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی پشت پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ 18 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ جابیہ کے مقام پر اسلامی فوج کے اعلیٰ افسروں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ اس وقت یہ فوجی افسر ایران کے قیمتی ریشمی کپڑوں کی قبائیں پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے۔ تم لوگوں نے اتنی جلدی اسلامی سادگی کو چھوڑ کر اجمیوں کی عادتیں اختیار کر لیں۔ فوجی افسران نے ریشمی قباؤں کے دامن اٹھا کر دکھائے جن کے نیچے جنگی ہتھیار موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔
بیت المقدس کے عیسائی رئیس بھی جابیہ پہنچ گئے۔ پھر اسی مقام پر وہ تاریخ ساز معاہدہ تحریر کیا گیا جس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلیا کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، تندرست بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ ان کے گرجا گھروں میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے احاطے اور چار دیواریاں بھی محفوظ رہیں گی۔ نہ ان کی صلیبوں کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ایلیا میں ان لوگوں کے ساتھ یہودی رہنے نہیں پائیں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ دوسرے شہروں کی طرح جزیہ ادا کریں گے اور یونانیوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں۔ ان یونانیوں میں سے جو شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی جب تک کہ وہ اپنی جائے پناہ پر نہ پہنچ جائے، اور ان میں سے جو ایلیا میں سکونت اختیار کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی امان ہے، مگر اسے ایلیا والوں کی طرح جزیہ دینا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال لے کر یونانیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی مامون و محفوظ ہے۔ اس تحریر پر اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطیہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہیں۔ یہ معاہدہ 18 ہجری میں تحریر کیا گیا۔ ایلیا خلیج عقبہ کے شمالی سرے پر واقع ایک ساحلی شہر ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم سی محسوس ہونے لگی، اس خیال سے کہ امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران و روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں حاضر ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد علیہ السلام کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت اور الجزیرہ شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دونوں مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلاف کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئیں۔
یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تقریت کے حاکم تھے۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کرویا سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک بدبختی ان کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تقریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیر کو اسی وقت تقریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہے تھے، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تقریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد دی، پھر ادب و احترام کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر اس کا نام تجویز کر دیجیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔